پھر ایک ہے مسائل اور ایک ہے خوابیں۔ اصل چیز مسائل ہے، مسائل پر توجہ دیں، خوابوں پر توجہ نہ دیں۔ ہمارے ہاں مرد بھی اور خواتین بھی خوابوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب ایک بار تعبیر بتا دی تو ہماری بہن کو خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر اس کی بتا دی تو خالہ کو خواب ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کون انسان ہے جو نہیں سوتا؟ جو سوتا ہے وہ خوابیں بھی دیکھتا ہے۔ ہر خواب کی اپنی تعبیر ہوتی ہے، اور اپنی خواب کسی کو نہ بتایا کریں۔ حدیث پاک میں سے ممانت آئی ہے، اس شخص کو خواب بتائیں جو حبیب اور لبیب ہو، عقل مند بھی ہو اور آپ سے محبت بھی رکھے، آپ سے تعلق بھی اچھا ہو، آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہر کسی کو اپنی خواب نہ بتائیں، اس لیے کہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے والے آسمان کے درمیان وہ لٹکی ہوتی ہے، معبر جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی خواب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، مسائل پر توجہ دیں، خوابوں کی فکر نہ کریں، بس خوابوں کو بتانے سے پرہیز کریں، تعبیرات پر زیادہ زور نہ دیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ ہے، جی میں نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے شبیہ دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں مکہ گئی ہوں، تعبیر کیا ہے؟ میں مدینہ گئی ہوں، تعبیر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح استخارہ ہے، استخارہ کرنا ہے تو خود کریں۔ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے استشارہ، یعنی اپنے تعلق والوں سے مشورہ کرنا۔ نمبر 2 استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ اصل استشارہ، مشورہ کریں، اور پھر استخارہ، اللہ سے خیر طلب کریں۔ جب مشورہ بھی کر لیا، دور کا نفل پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لی، عربی آتی ہے تو بہت اچھا، نہیں آتی اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ کی ہے اس میں اللہ سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جو میں کام کرنے لگی ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کے اسباب عطا فرما دے، یہ بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور فرما دے۔ بس 2 رکعت پڑھیں اور یہ دعا مانگیں، یہ ہے استخارہ۔ اس کے بعد باقاعدہ خواب آنا، خواب میں کوئی چیز دیکھنا، یہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں ہمارا ایک کام ہے تو آپ اس میں استخارہ کر دیں۔ کام آپ کا ہے، استخارہ میں کروں؟ آپ خود استخارہ کرو، کتنا آسان سا کام ہے۔ اصل میں استخارہ نہ سمجھنے کی وجہ سے سب چیزیں پیش آتی ہیں۔ چند دن قبل مجھ سے ایک تعلق والے ساتھی نے استخارہ کیا، 1 بار کیا، 2 بار کیا، غالباً ہفتہ تک کیا، اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ میں نے استخارہ کیا ہے اور خواب دیکھی ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا مجھ سے تعلق تھا تو پوچھ رہے تھے استخارہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے استخارہ بھی کر لیا، خواب بھی دیکھ لیا، تعبیر کے لیے آگے۔ میں نے کہا خواب نہ بتائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ دیکھیں بات سمجھیں، یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ بس اوقات انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر عجیب ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، کسی باہر ملک سے اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، اس نے استخارہ کیا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، پھر استخارے میں خواب آ گئی، میں جہاز پہ بیٹھا ہوں، میرا جہاز اڑ رہا ہے، آگے بڑے خوبصورت باغات ہیں، ہمارے گھر والے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ سمجھے گا خواب بہت اچھی ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس کی تعبیر یہ ہو کہ آپ نے اسی حادثے میں شہید ہونا ہے اور جنت میں جانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اب وہ بہت پریشان ہو، کہتے جی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں بڑی آسان سی بات کہتا ہوں کہ جو مسائل پر ہو، اور استخارہ ایک مسئلہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنی، یہی استخارہ ہوتا ہے۔ خیر مسائل پہ توجہ دو، عمل پہ توجہ دو، بہت زیادہ خیال کرو۔